بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہی کا جو واقعہ چل رہا تھا، ان کے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کا، وہ کس طرح ہوئے، غلامی سے آزادی کا سفر کیسا تھا، ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے ان کے علاقے کے جنہوں نے ان کو پہچان لیا۔ جب ان کے والد کو جا کے بتایا تو ان کے والد حارثہ بن شراحیل جو تھے وہ اپنے گم شدہ بیٹے کی خبر پا کر بڑی تیزی کے ساتھ اونٹوں پہ سوار ہوئے اور خوشی خوشی وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی کعب اور ان کے دوسرے بیٹے جبلہ جو تھے انہوں نے بھی فوراً مکہ کی راہ لی، وہ ان کے ساتھ تھے، ہم سفر تھے۔ مکہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا تو لوگوں نے بتایا تو یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے۔ جو ہی وہاں گئے تو یہ جو حارثہ تھے حضرت زید کے والد، انہوں نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا اور سرور کائنات کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے، اے صاحب قریش، اے ابن عبد المطلب، اے حرم کے متولی، اے غریبوں کے والی، اے مصیبت زدہ لوگوں کے دستگیر، میں ایک دل فگار مصیبت زدہ شخص ہوں۔ خدا کے لیے میرے لخت جگر کو مجھ سے ملا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے صاحبزادے کو اپنے ساتھ لے چلوں۔ اس کی آزادی کے لیے جو قیمت آپ کہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غمزدہ باپ کی جب ابتا سنی تو آپ نے اس کو حوصلہ دیا اور اس سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ اس کی جو تھی مہمان نوازی آپ نے فرمائی اور پھر آپ نے پوچھا تمہارا لخت جگر کون ہے جس کے لیے تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی زید۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آدمی بھیجا کہ بلا کے لاؤ زید کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو زید پسند کرے وہی مجھے منظور ہے۔ میں اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے میں اس سے کوئی پیسے، کوئی رقم، کسی قسم کی کوئی چیز آپ سے نہیں لوں گا اور میں اس کو آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا، میں کوئی فدیہ بھی تم لوگوں سے نہیں لوں گا۔ چنانچہ جب زید آئے تو انہوں نے توجہ نہیں کی اپنے باپ کی طرف، چچا کی طرف، بھائی کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پہچانا یہ کون کون ہے؟ تو سیدنا زید نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور کعب، اور یہ میرے بھائی ہیں، تو میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو ان کو ملو، اٹھ کے سلام کرو۔ انہوں نے معانقہ کیا، گلے ملے ان سے، اور ہجر و فراق کا مارا ہوا باپ جو تھا اس کو غش آ گیا دیکھ کے اپنے بیٹے کو۔ وہ اس قدر کہتے ہیں حضرت حارثہ جو تھے وہ روئے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی اور ان کے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ بھی سارے جو تھے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اور یہ رقت امیز منظر ایسا تھا کہ وہاں جتنے لوگ تھے وہ بھی سب یہ داستان سن کے رونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید یہ تمہارے چچا، تمہارے والد، تمہارے بھائی تمہیں لینے کے لیے آئے، تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو شوق سے جا سکتے ہو۔ اب جو حضرت زید نے کہا یہ جو میں کہتا ہوں نا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف ہماری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ خدا کے لیے میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے، نوجوانوں سے، خدا کے لیے یہ جو تم نے اب نعوذ باللہ اپنے لیڈروں کو اس درجہ غیر مشروط محبت تک تم چلے گئے ہو، یہ تمہارے نہ قبر میں کام آئیں گے نہ حشر میں کام آئیں گے، یہ تو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے بیکار ہو گے، کبھی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، اس ذات سے عشق کرو کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا نجم سبزواری کی زبان میں، کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے یہ، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے والد، اپنے چچا، اپنے بھائی پر ترجیح دیتا ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجیے۔ یہ سن کر حضرت حارثہ بھی حیران ہو گئے، ان کے والد جو تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے کہا اچھا زید اگر تم اس قدر سمجھتے ہو کہ تمہیں اتنی محبت ہے ان سے اور تم یہاں پہ اتنے شفیق اور مہربان ہستی کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اور زید نے کہا کہ یہ جو غلامی تم سمجھ رہے ہو یہ تو ہزار آزادیوں پہ قربان ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تھا تو حضرت زید اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے غلاموں میں سے زید جو تھے انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے ہی حضرت زید کو جو تھے وہ آزاد کر چکے ہوئے تھے. اور ایسے نہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 9 جنگوں میں ان کو سربراہ بنایا گیا تھا, کمانڈر بنایا گیا تھا فوجوں کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو شفقت تھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپ نے دوبارہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ لوگوں گواہ رہنا, آج سے یہ میرا وارث ہے, یہ میرا بیٹا ہے زید جو ہے. اسی لیے پھر لوگ جو تھے ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے, اور ان کا ایک لقب تھا حب و رسول اللہ, لوگ ان کو کہتے تھے. تو ان کی محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس درجے کی تھی کہ حضرت حمزہ سید الشہداء کو ان کا بھائی بنایا تھا, اور حضرت حمزہ جب کبھی جاتے تھے تو ان کو اپنا وصی مقرر کر کے جاتے تھے. ان سے محبت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کی جو بیٹی تھی امامہ, اس کی جب اس کا سرپرست مقرر کرنا تھا تو یہ بھی جو تھے یہ کہتے تھے میرے بھائی کی بیٹی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی حضرت جعفر کی کو ان کی جو تھی وہ گارڈینشپ دے دی گئی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق اور وہ صحابی تھے. اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قدر گریہ طاری تھا, کس قدر آپ روئے. وہ بھی ایک تفصیلات ہیں جو میں اگلی قسط میں آپ کو سارے بیان کروں گا کہ کیسے ہوا. اور سفر طائف جو تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو 10 روز گزارے. اور ایک بات عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قبیلے کی طرف جاتے تھے ان دنوں ابتدائی ایام جو تھے اسلام کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہوتے تو زید کو اپنے ساتھ آپ نے پیچھے بٹھایا تھا اپنے اونٹ پہ, اور ہر سرد و گرم جس طرح کے بھی حالات تھے حضرت زید رسول اللہ پہ اپنی جان قربان کرتے تھے. اور پھر یہ اسلام کی راہ میں شہید بھی ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں حضرت زید کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی چھینٹا ایک مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. ہم عاشق مصطفیٰ نہیں بن سکتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, کہتے ہیں فلاں عاشق رسول ہے. عاشق رسول بلال حبشی تھا, عاشق رسول حضرت خبیب تھے, حضرت خبیب بن عرف تھے. یہ لوگ تھے جو عاشق حضرت زید تھے جن کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا. یہ لوگ عاشق رسول تھے. زید بن حارثہ تھے, اسامہ بن زید تھے. یہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. کس طرح انہوں نے اپنی جانیں جو تھی جو اس اسلام کی راہ میں جو تھی وہ قربان کی تھی, کسی دنیا کے تخت و تاج کی پرواہ نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے. نعرہ ہم سب مل کے زوردار لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.